کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مصر کی ریت کے نیچے کیا راز پوشیدہ ہیں؟ پیرامڈز آف غزہ قدیم عجائبات جو 4500 سال سے زیادہ عرصے سے کھڑے ہیں، جو صرف مقبروں سے زیادہ نہیں ہیں، وہ انجینئرنگ کے عجائبات، فلکیاتی اسرار اور ایک تہذیب کی علامتیں ہیں جس نے تاریخ کو تشکیل دیا ہے۔ ان شاندار ڈھانچوں کے نیچے ایک ایسی دریافت ہے جس سے ہم قدیم مصر کے بارے میں ہر چیز کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کی بھرپور تاریخ، ان کی تعمیر کے راز اور ناقابل یقین نئی ڈسکوریز کو تلاش کریں گے جنہوں نے سائنسدانوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی میٹر آف فیکٹس پر سادہ مستوبات سے لے کر گریٹ پیرامڈز تک آج ہم جانیں گے ان کے قدیم ماضی سے لے کر آج تک کی حیران کن ڈسکوریز پر۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور مزید تفصیلات جانتے ہیں پیرامڈز آف غزہ کے بارے میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل MG اسٹوڈیوز۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، گریٹ پیرامڈز آف غزہ مصر کے سب سے بڑے اور قدیم اہرام ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اہرام خوفو کے بارے میں، جس کو گریٹ پیرامڈز آف خوفو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو تقریباً 2600 قبل مسیح میں بادشاہ خوفو کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ یہ اہرام غزہ کی 3 بڑے اہراموں میں سب سے بڑا اور قدیم اہرام ہے۔ اس کی اصل اونچائی 144.6 میٹر یا تقریباً 481 فٹ تھی، اور یہ 3800 سال سے زائد عرصے تک دنیا میں انسان کا تعمیر کردہ سب سے بڑا مونومنٹ تھا۔ اس اہرام کی تعمیر میں تقریباً 2.3 ملین پتھر کے بلاکس کا استعمال ہوا، جن کا مجموعی وزن تقریباً 6 ملین ٹن کے برابر ہے، جو کہ تقریباً ایک برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اسے بنانے میں ہزاروں مزدوروں اور کاریگروں نے تقریباً 20 سال تک مسلسل محنت کی۔ اہرام خوفو کو بادشاہ خوفو کے مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا، اور یہ اس کی ڈیوائن سٹیٹس یعنی اعلیٰ رتبے اور عظمت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کی تعمیر، پیمائش اور ترتیب میں اس قدر مہارت اور درستگی ہے کہ آج بھی ماہرین اس پر حیران ہیں۔ یہ اہرام قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سب سے قدیم اور آج تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اہرام مصر کی تعمیر میں مختلف مقامات سے نکالے گئے پتھروں کا استعمال ایک عظیم انجینئرنگ کا کارنامہ ہے۔ اہرام کا مرکزی ڈھانچہ غزہ کے سطح مرتفع کے مقامی لائم سٹون یعنی چونے والے پتھر سے بنایا گیا تھا، جبکہ تورا، جو کہ ایجپٹ میں ایک مقام یا جگہ ہے جہاں سے وائٹ لائم سٹون یعنی سفید چونے کا پتھر لایا جاتا تھا، جسے اہرام کی بیرونی سطح کو ہموار اور خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کنگز چیمبر کی تعمیر کے لیے اسوان، جو کہ مصر سے دور ایک لوکل علاقہ تھا جہاں سے 80 ٹن تک وزنی گرینائٹ کے پتھر لائے گئے، ان پتھروں کو دریائے نیل کی خصوصی کشتیوں کے ذریعے اہرام کی تعمیرگاہ تک پہنچایا گیا۔ یہ سب کچھ اس دور کی محدود ٹیکنالوجی کے باوجود ممکن ہوا، جو آج بھی ماہرین اور عوام کے لیے حیرت کا باعث ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے کہ یہ عجائبات بنائے کیسے گئے۔ ان پر بہت زیادہ نظریات ہیں کہ مختلف طریقوں کو استعمال میں لا کر یہ پیرامڈز بنائے گئے۔ ان میں کچھ طریقے درج ذیل ہیں، جیسا کہ ریمپس اور لیورز کا استعمال کرتے ہوئے اور بڑے پیمانے پر لیبر فورسز سے لے کر بہت سی ایسی کھوئی ہوئی ٹیکنالوجیز کو شامل کرنے والے مزید نظریات۔ مین سٹریم میں موجود آثار قدیمہ ہزاروں کارکنوں کی ذہانت، جدید ترین لاجسٹکس، ریاضی اور فلکیات کی گہری سمجھ کو کریڈٹس دیتا ہے۔ حال ہی کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اہرام مصر کے بلڈرز نے پتھروں کو اوپر لے جانے کے لیے سٹریٹ اور سپائرل ریمپوں کا مجموعہ استعمال کیا ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہرام کی سمت یا سیدھ اتفاقی نہیں بلکہ خاص طور پر آسمانی واقعات کی عکاسی کرتی ہے۔ مثلاً سورج کے سالانہ راستے، سولسٹسز اور آسمان پر اورینز بیلٹ کہلانے والے 3 تارے۔
اس نظریے کے مطابق احرام کی ساخت اور ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ وہ زمین پر آسمان کے مخصوص ستاروں اور سورج کی حرکات کی عکاس بندی کرتی ہے، جو قدیم مصری مذہب عقائد میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ احرام بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ بیان اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ روایتی طور پر احرام مصر کے فیروز یعنی بادشاہوں کی قبریں یا مقبرے سمجھا جاتا تھا، جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے کہ بادشاہ مرنے کے بعد بھی اگلی زندگی میں آرام و سکون سے رہ سکے۔ گریٹ پیرامڈز کے اندر مختلف کمرے اور راستے موجود ہیں، جیسے کنگز چیمبر، کوئنز چیمبر اور کچھ پراسرار شافٹس، یعنی لمبے راستے، تنگ راستے یا کچھ سرنگیں موجود ہیں۔ ان شافٹس کا اصل مقصد آج تک واضح نہیں ہو سکا، اور اس پر ماہرین کے درمیان بحث جاری ہے کہ آیا یہ ہواداری کے لیے تھے یا مذہبی یا فلکیاتی مقاصد کے لیے یا کسی اور وجہ سے بنائے گئے تھے۔ ناظرین، صدیوں کی تلاش اور تحقیق کے باوجود غزہ کے عظیم اہرام کے اندر آج تک کوئی ممی یعنی محفوظ شدہ لاش دریافت نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے ماہرین کے درمیان اس بات پر بحث جاری ہے کہ آیا اہرام واقعی صرف مقبرے تھے یا ان کا کوئی اور اصل مقصد تھا، کیونکہ اگر یہ صرف مقبرہ ہوتا تو وہاں لازمی طور پر ممیز ملنے چاہیے تھے۔ اس مسٹری نے احرام کے حقیقی مقصد کے بارے میں مختلف قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔